اتاری نے بارسلونا اسپین سے بذریعہ ویڈیو لنک مدنی مذاکرے میں شرکت کی۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ فیضان مدینہ لاہور پنجاب میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مہمانوں کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ امپائر روڈ لاڑکانہ سندھ میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد، حاجی محمد علی عطاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے صرافہ یونین لاڑکانہ کے جنرل سیکرٹری محمد علی شیخ کے انتقال پر ان کے بیٹوں سے ملاقات کی۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری کا دینی کاموں کی ترویج کے لیے سری لنکا سفر، فیضان رمضان جمعہ مسجد و دہی والا کولمبو میں سیشن کا انعقاد۔ رکن شورا نے شرکاء کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ کولمبو میں ہی رکن شورا کی مفتی مصطفیٰ رضا مصباحی سے ملاقات، دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 1 اگست 2026 کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ جو بھی عالم کا واز ہوتا ہے نا، جو سننے حاضر ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ہر بات سنے، حدیث سنے اور اس کی شرح نہ سنے۔ تو ویسے کبھی یہ ہوا ہوگا اتفاق، لیکن ہر بات سننی ہوتی ہے، ورنہ کیا جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہر بات نہیں سنے گا نا توجہ سے، تو غلط فہمی بھی ہو جائے گی، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ کفر کو اسلام سمجھ سکتا ہے، اسلام کو کفر سمجھ بیٹھے گا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے گا۔ عالم واز کر رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، تو اس کی باتوں میں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں، تو یوں غلط فہمی بھی ہوگی اور یہ ادب بھی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ کوئی عالم صاحب واز فرما رہے ہیں اور یہ حاضرین جو ہیں بیٹھے بیٹھے کانا پھوسی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہو، ادھر آ، جگہ دے دی، یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مقرر جو ہوتا ہے اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی کہ میری بات سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی بات تو بہرحال یہ کہ توجہ سے سننی ہے، بلکہ کوئی بھی بات کرے، آپ سے کوئی ملاقات کی آپ نے اور آپ سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ جو بھی رسمی گفتگو ہوتی ہے اور آپ میں موبائل دیکھے جا رہے ہیں، جی جی ہاں ٹھیک ہے، بس اور سناؤ، اب یہ کیسا لگے گا؟ ماں کے سامنے جاتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہوگا، باپ کے سامنے جاتے ہوں گے تو بھی یہ ہوتا ہوگا۔ یہ اب جو یہ آزمائش آئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، توجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ، سنت کریمہ، ہر ایک کی بات توجہ سے سنتے تھے، اور جب تک وہ بات پوری نہ کر لے اپنی بات شروع نہیں فرماتے، اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، ہم لوگوں سے رہا ہی نہیں جاتا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری نے یورپی ملک بارسلونا اسپین سے بذریعہ ویڈیو لنک مدنی مذاکرے میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی ذمہ دار اسلامی بھائی اور عاشقان رسول بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت میں اسپین کے شہر بارسلونا میں ہوں، اور ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ جمع ہو کر دیکھا جا رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے یہاں پر عاشقان رسول کی بارسلونا فیضان مدینہ میں جمع ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور عرض یہ تھی کہ الحمدللہ یہاں مختلف یورپ کے ممالک میں ایک تو یہ بھی ترغیب جاری ہے، حاجی شاہد چونکہ وہاں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں، تو مختلف مواقع پر جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد، محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ممالک ہیں جن میں 12 ربیع الاول تک کوئی ان کو گنجائش نکل سکتی ہے،
تو درخواست یہ ہے کہ یہاں تو الحمدللہ تیاری ہو رہی ہے یورپ میں کہ یہاں سے اسلامی بھائی 12ویں شریف عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں منائیں. تو مشورہ ہوا ہے کہ جو آ سکتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے اور 12ویں عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں منائیں. آپ بھی مزید ارشاد فرمائیے گا کہ یہاں جو 12ویں منائیں گے تو یہاں منانا 12ویں کیسی 12ویں ہوتی ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ کی زبان سنیں گے تو اور لطف آئے گا. اب وہ مدنی چینل پر دیکھیں, سوشل میڈیا پر دیکھیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, اور فزیکلی تشریف لا کر دیکھیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو سب سے انسب تو یہی ہے کہ فزیکل مدینہ شریف کی تصویر دیکھتے ہیں, گنبد خضرا کی, کعبہ مشرفہ کی تصویر دیکھتے ہیں, اپنی جگہ پر ہے. جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو کیفیت میں کچھ کمی بیشی فرق سب سمجھ سکتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو یوں مدنی چینل پر دیکھیں گے اور فزیکلی یہاں کر دیکھیں گے, زمین آسمان کا فرق. کراچی والے تو آ سکتے ہیں چاہیں تو, باہر شہروں کے بھی بعض آتے ہیں. تو یہ یورپین ممالک والے تو ظاہر ہے کتنا خرچہ کہاں کریں گے, بہت خرچہ ہو جائے گا, پھر چھٹی بھی نہیں ہوتی. 12 ربیع الاول شریف کو وہاں چھٹی تھوڑی ہوتی ہوگی. اور یہ تو ہے نہیں کہ بس پکڑ لی اور آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے, تو کتنے گھنٹوں کا سفر, آنا جانا, لاکھوں روپے کرایہ. تاہم اگر آنا چاہیں تو ویلکم, جن سے بن پڑے ضرور تشریف لے آئیں, سر آنکھوں پر جی آیا نو, چشم ماں روشن دل ماشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا, جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا. آپ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی, اور آپ شاعری لکھتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کی فرمائش پہ کچھ اشعار لکھے ہیں؟ میں شاعری تو بس وہ نعتیہ مشاعروں میں حصہ لیا تھا, کچھ گجراتی میں, کبھی اردو میں بھی لکھے, کبھی گجراتی میں لکھے کلام. کیوں مطلب تھوڑا تھوڑا دھکے مار کے سیکھ گیا. تب اپنی شاعری وہ نہیں ہے, مطلب آلتو فالتو جو شاعری ہوتی ہے, نعتیں, منقبتیں, حمد, دعا کے کلام تو بہت کم کسی نے اتنے لکھے ہوں گے جتنے الحمدللہ مجھے لکھنے کی سعادت ملی. الحمدللہ ماحول کی برکت ہے. مدنی خبروں کے ناظرین, عاشقان رسول کو ہر ہفتے علم دین سکھانے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے, اور ان عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور خلیفہ امیر اہل سنت مدد ظلہ العالی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو رسالہ عاشقان رسول کو پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا اللہ کا خوف, جس سے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا. اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی. ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. حافظے کی کمزوری کا ایک سبب بدنگاہی اور ٹی وی, یوٹیوب وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. یا اللہ پاک, جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط پہلی پڑھ یا سن لے, اسے اپنے نیک بندوں کا خاص فیضان عطا کر کے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. ام عطار کی برسی 17 سفر شریف. درخواست کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر کہیے, یا اللہ پاک اس کا ثواب ام عطار اور ساری امت کو عنایت فرما. یا اللہ پاک میری ماں کو ایصال ثواب کرنے والے کا دونوں جہانوں میں بیڑا پار کر. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی 17 جولائی 2026 حاضری ہوئی. رکن شورا حاجی افروز عطاری نے مہمانوں کو دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی اور انہیں بھی نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی.
صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 17 جولائی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز، ٹیچرز، وکلاء، ڈاکٹرز، پروفیشنلز اور دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی حاضری ہوئی۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے مہمانوں کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ لاڑکانہ سندھ پاکستان کے علاقے امپائر روڈ پر سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ صرافہ یونین لاڑکانہ کے جنرل سیکریٹری کے صاحبزادوں سے ملاقات کی اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب بھی کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 11 جولائی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر لاڑکانہ کے علاقے امپائر روڈ پر سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجروں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلام کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو فرض علوم سیکھنے، مارکیٹس میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگوانے، نمازوں کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے 11 جولائی کو صرافہ یونین لاڑکانہ کے جنرل سیکریٹری حاجی محمد علی شیخ مرحوم کے صاحبزادوں اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی اور حاجی محمد علی شیخ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت بھی کروائی۔ اس موقع پر رکن شورا نے مرحوم کے صاحبزادوں اور دیگر اہل خانہ کو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ بتاتے ہیں آپ کو سری لنکا سے مدنی خبر، جہاں فیضان رمضان مسجد دہی والا کولمبو میں ہونے والے سیشن میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دوسرے موقع پر رکن شورا کی مفتی مصطفیٰ رضا مصباحی سے ملاقات و مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ سری لنکا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ترویج کے لیے رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری سفر پر ہیں۔ اسی دوران کولمبو سٹی کے علاقے دہی والا میں قائم فیضان رمضان جمعہ مسجد میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی اور دین وطن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب کولمبو سٹی میں ہی رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری کی حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ رضا مصباحی مدۃ ظلہ العلی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی، جس پر حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ رضا مصباحی مدۃ ظلہ العلی نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اختتام پر دعوت اسلامی اور دینی کاموں کی ترقی سمیت امت مسلمہ کی خیر و بھلائی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں انگلینڈ کے مختلف شہروں میں قائم جامعۃ المدینہ کے برانچز میں ہونے والے سالانہ امتحانات کا احوال، جس میں مختلف کلاسز کے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات محمد جمیل اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ علم دین کا نور پھیلانے کے لیے شب و روز کوشاں ہے اور اسی مناسبت سے پڑھائی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے انگلینڈ کے مختلف شہروں بریڈفورڈ، برمنگھم، لیوٹن، سلاؤ، روچڈیل اور دیگر مقامات پر قائم جامعۃ المدینہ کے برانچز میں سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا، جن میں جامعۃ المدینہ کی مختلف کلاسز میں زیر تعلیم طلبہ کرام شریک ہوئے اور نظم و ضبط کے ساتھ تحریری امتحانات میں حصہ لیا۔ جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا کر علم دین کے نور سے منور کروائیے اور خوب برکات پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں شعبہ روحانی علاج کے تحت ہونے والے دعائے شفا اجتماعات میں عاشقان رسول کے درمیان مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور تعویذات و اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں مناظر بنگلہ دیش کے مختلف مقامات۔ بھیرب کے گاؤں باراکانڈا کی غوث اعظم جامع مسجد اور نارائن گنج کی بیت الشریف جامع مسجد اور نارائن گنج کے فتح اللہ تھانہ کی مقامی مسجد میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت ہونے والے دعائے شفا اجتماعات کے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ان اجتماعات کا آغاز ہوا، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے
सुन्नत भरे बयानात करते हुए नेकी की दावत आम की और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए सुन्नतों को अपनाने और दीनी काम करते रहने का जहन दिया। दौरान इज्तिमा सलातुल हाजात की अदायगी के बाद सलातो सलाम और दुआ का सिलसिला भी हुआ। नीज दुआए शिफा इज्तिमात के बाद रूहानी इलाज के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहाँ से शुरकाए इज्तिमा को मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए फी सबीलिल्लाह तावीज़ात और औरादे अत्तारिया वज़ाइफ दिए गए और हाथों हाथ इस्तिखारा और काट वाला अमल भी किया गया। अपने नाज़रीन को बताएं, मदनी चैनल के मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 18 के सिलसिले में 3 अगस्त 2026 को फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑडिशंस लिए जाएंगे, जिसमें 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद हिस्सा लेने के अहल होंगे। 2 अगस्त 2026 को मरकजी जामिअतुल मदीना जहलम पंजाब पाकिस्तान में होने वाले ऑडिशन में ज़हनी आजमाइश की मजलिस ने शुरका से तहरीरी और ज़बानी सवाल जवाब किए और मुंतखब होने वाले इस्लामी भाइयों के नामों का ऐलान भी किया। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, अंधेर छट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में कायम मीनार वाली मस्जिद में शोभा काफिला के तहत 17 जुलाई 2026 को इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को माह रबीउल अव्वल शरीफ को भरपूर अंदाज में मनाने और काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई, जबकि इस्लामी भाइयों ने इलाकाई दौरे में नेकी की दावत भी दी। 17 जुलाई 2026 को दावत इस्लामी की शोभा काफिला के तहत पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में कायम मीनार वाली मस्जिद में इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें काफिलों में सफर करने वाले आशिकान रसूल, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, दुकानदारों, ताजिरों, असातिज़ा और तलबा किराम ने भी शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को माह रबीउल अव्वल शरीफ को भरपूर अंदाज में मनाने और काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई, जिस पर कई इस्लामी भाइयों ने हाथों हाथ काफिलों में सफर करने की नीयतें लिखवाई। सुन्नत भरे इज्तिमा से कबल इस्लामी भाइयों ने इलाकाई दौरा किया और मकामी आशिकान रसूल को नेकी की दावत देते हुए नमाजों की पाबंदी करने, मसाजिद को आबाद करने, इल्म दीन सीखने, हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने और काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई। 12 जुलाई 2026 को शोभा मदनी कोर्सेज के तहत जामे मस्जिद फैज़ान सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा फारूकी कॉलोनी जौहद रोड तरनोल इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें इस्लामी भाइयों को कोर्स करवाने के अलावा इनकी दीनी और अखलाकी रहनुमाई की गई और 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया गया। फारूकी कॉलोनी जौहद रोड तरनोल इस्लामाबाद पाकिस्तान की जामे मस्जिद फैज़ान सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा में शोभा मदनी कोर्सेज के तहत 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स 12 जुलाई 2026 को इख्तिताम पजीर हो गया। कोर्स में मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। दौरान कोर्स शुरका को वुज़ू और गुस्ल के मसाइल, नमाज के फ़राइज़ वाजिबात, मुफसिदात, मकरूहात, नमाज वितर, सजदा तिलावत और दीगर मसाइल सिखाए गए, जबकि नमाज का अमली तरीका भी करवाया गया। नीज़ फैज़ान नमाज कोर्स में आशिकान रसूल की दीनी और अखलाकी रहनुमाई करते हुए इन्हें दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने और 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया गया। लाहौर पंजाब पाकिस्तान के इलाके टाउनशिप में शोभा काफिला और मदनी चैनल आम करें के तहत 14 जुलाई 2026 को आशिकान रसूल को नेकी की दावत दी गई, जबकि जामे मस्जिद बहारी मदीना में सुन्नत भरे बयान का सिलसिला हुआ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाको हिंद में इशाते इस्लाम के लिए सूफिया किराम का किरदार निहायत अहम रहा है, जिनके हुस्न अखलाक व तबलीग इस्लाम की बदौलत इस्लाम का उजाला फैला और लोग कुफ्र व गुमराही की तारीकी से निकलकर इस्लाम व हिदायत के नूर में दाखिल हुए। इस खित्ते में दीन इस्लाम की इशाअत करने वालों में एक रोशन व ताबिंदा नाम हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का भी है, जो कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत कमोबेश 400 हिजरी में गजनी मशरकी अफगानिस्तान में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबुल हसन, नाम अली, लक़ब दाता गंज बख्श और रूहानी सिलसिला जुनैदी है, जो बाद में कादरी नाम से मशहूर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर लाहौर
میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور علم و عرفان کا نور پھیلانے کے لیے درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ آپ دن رات قرآن پاک و حدیث شریف کا درس دیتے، لوگوں کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا حل ارشاد فرماتے۔ آپ کے حسن اخلاق، شرافت اور اخلاص سے متاثر ہو کر غیر مسلم جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ آپ نے قریباً 9 کتب تصنیف فرمائی، جن میں کشف المحجوب جیسی شاہکار کتاب بھی شامل ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ روحانی فیض کے حصول کے لیے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر ایک عرصے تک مقیم رہے۔ وقت رخصت والہانہ انداز میں فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اس کے بعد خلق خدا آپ کو گنج بخش کے لقب سے پکارنے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال اکثر مورخین کے نزدیک 20 صفر شریف 465 ہجری کو ہوا۔ آپ کا عالی شان مزار لاہور میں دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے، جہاں ہزاروں عاشقان اولیاء حاضری دے کر فاتحہ و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت 10 اور 12 جولائی کو سندھ و پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات ہوئے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے رحمانیہ روڈ جینہ ٹاؤن کی جامع مسجد کنز الایمان میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ روحانی علاج کے نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو بیماری پر صبر کے فضائل بتائے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ دعائے شفا اجتماع میں صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور دعا مانگی گئی، جس کے بعد مریضوں اور ان کے عزیزوں کو فی سبیل اللہ تعویذات اور عادت عطاریہ دیے گئے اور انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت اور 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی۔ دوسری جانب شعبہ روحانی علاج کے تحت 12 جولائی 2026 کو سکر سندھ پاکستان کی جامع مسجد فیضان عطار میں بھی دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ روحانی علاج کے صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی، جس کے بعد فی سبیل اللہ تعویذات اور عادت عطاریہ دیے گئے۔ ادھر میاں والی پنجاب کی جامع مسجد شاہی میں بھی دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بیماری پر صبر کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ سنت و بھرے بیان کے بعد صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور دعا مانگی گئی، جبکہ مریضوں اور ان کے عزیزوں کو فی سبیل اللہ تعویذات اور عادت عطاریہ بھی دیے گئے۔ عاشقان رسول کے لیے صاف ستھرے ماحول میں سستے اور معیاری علاج کی سہولت دینے والے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر نے 25 جولائی 2026 کو میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ میں 35% تک کا خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلاک 6 میں دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت قائم کیے جانے والے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں 25 جولائی 2026 کو میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریضوں کی بڑی تعداد نے اس میگا فری میڈیکل کیمپ سے استفادہ کیا۔ میگا فری میڈیکل کیمپ میں آنے والوں اور مریضوں کو کسی بھی قسم کی آزمائش سے بچانے کے لیے تجربہ کار عملہ وقتاً فوقتاً ان کی رہنمائی کے لیے موجود رہا۔ تجربہ کار مختلف فیلڈ کے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا اور انہیں مفت دوائیاں فراہم کی، جبکہ مریضوں کو لیبارٹری ٹیسٹ میں 35% تک کا خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا۔ رہے ہمارا جذبہ سلامت، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر سے استفادہ کرنے والے عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ صاف ستھرے ماحول میں علاج کی سہولت ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ لیڈیز کے لیے جو انتظام ہے وہ الگ ہے اور جینٹس کے لیے جو انتظام ہے وہ الگ ہے، تو اس سے جو ہے باپردہ نظام جو ہے الحمدللہ یہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ جب میں آیا ہوں تو خود ہی آگے بڑھ کر جو ہے وہ ایک یہاں پر جو ہے اسلام بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہے یا پرچی لینی ہے، تو یہاں آ کر آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا، ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم انجان ہیں یا ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا یا کوئی ریفرنس ہوگا تو یہ ٹیسٹ فری ہوگا یا کسی کی سفارش یا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا عاملہ یہاں کا ہے اور میں یہاں اسی علاقے میں رہتا ہوں،
اور ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت یعنی کہ انہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا آج. اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے ماشاء اللہ سے، انہوں نے مطمئن کیا الحمد للہ ہر حوالے سے، بہت گائیڈ کیا ماشاء اللہ سے. دوائی انہوں نے لکھ کے دی میرے کو، تو انشاءاللہ انہوں نے کہا ہفتے آئے گا پھر دکھائیں گے وہ انشاءاللہ. کہ یہاں جو لوگ ہیں بڑے کوآپریٹیو ہیں، ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین سارا ان کا سسٹم ہے، بڑا اچھے طریقے سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں. واضح رہے کہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں انتہائی کم فیس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کو علاج و معالجہ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ خاص مواقع پر مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں میگا فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. شعبہ کفن دفن کے تحت 26 جولائی کو لاہور میں ایک سیشن ہوا جس میں غسل میت سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کیا گیا، جبکہ معاشرے میں رائج غیر شرعی رسومات اور ان کے شرعی احکام پر بھی رہنمائی فراہم کی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت 26 جولائی 2026 کو نشتر ٹاؤن لاہور میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی. اس موقع پر میت کو غسل دینے کے ساتھ کفن کاٹنے اور پہنانے کا عملی طریقہ سکھایا گیا، جبکہ غسل میت دینے کی فضیلت، اسراف سے بچنے اور کفن دفن کے دیگر شرعی مسائل سے متعلق اسلامی بہنوں کو آگاہ کیا گیا، جبکہ معاشرے میں رائج غیر شرعی رسومات اور ان کے شرعی احکام پر بھی رہنمائی فراہم کی گئی. سیشن میں تبرکات کی برکتیں کے موضوع پر بھی گفتگو کی گئی اور شرکاء کو مسلم فیونرل اپلیکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا. آخر میں تحریری ٹیسٹ ہوا، جس کے بعد اسلامی بہنوں نے شعبے کے ساتھ مل کر دینی کاموں میں بھرپور انداز میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 2 اگست نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا